नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहि करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लाम में औरत को मर्द पर बरतरी हासिल है। दूसरे अल्फाज में औरत जो है वो मर्द के ऊपर फ़ौक़ियत रखती है। अब ये सुनने में बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि आज का जो मौजू जिसका ये मैंने इंतखाब किया है कि इस्लाम में औरत को मर्द के ऊपर बरतरी हासिल है, ना कि मर्द को औरत के ऊपर बरतरी हासिल है। ये बड़ा ही क्रूशल किस्म का टॉपिक है और इसका जो बैकग्राउंड है, ये पस मंज़र है, वो कुछ इस तरह है कि आज के इस दौर में सोशल मीडिया पर एक ये लगार है लिबरलिज्म की, और लिबरलिज्म का एक फितना है जिसने हमारे माशरे को और हमारे घरों को बुरे तरीके से मुतासिर किया हुआ है। इसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो हमारे घरों में जितने टीवी चैनल्स, ड्रामा टीवीज़ आते हैं, चैनल्स आते हैं, और सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो भी है, जो भी ज़राए हैं, वो सारे के सारे इस फितने को प्रमोट कर रहे हैं। और वो बड़ी खूबसूरत सी एक पिक्चर जो है वो आपके सामने पोर्ट्रेट करते हैं कि जी इस्लाम में औरत के ऊपर पाबंदियाँ हैं, औरत को आज़ादी हासिल नहीं। जिस तरह दूसरे मज़ाहिब में या माशरों में औरत को आज़ादी हासिल है, इस तरह पाकिस्तान में या पर्टिकुलर इस्लाम में वो आज़ादी हासिल नहीं। दर हकीकत ये एक झूठ है, और ये एक ऐसा झूठ है कि जिसे एक बड़े खूबसूरत से लिबादे में ओढ़ कर जो है वो अवाम नास के सामने पेश किया जाता है। और बदकिस्मती हमारी ये भी है कि हमारे माशरे में अक्सरियत जो हमारी माएँ, बहनें, बीवियाँ, बेटियाँ, वो इस्लाम से उस तरह करीब नहीं होती जिस तरह मर्द होते हैं, वो इस्लाम से थोड़ी दूर होती हैं। उसकी एक वजह और रीज़न ये है कि अक्सर जो दीनी महाफिल होती हैं, मजालिस होती हैं, जहाँ दीन के फ़रोग़ की बातें होती हैं, जलसे जुलूस होते हैं, या कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जाता है, तो वो अक्सरियत मर्दों के लिए होती हैं। बहुत कम जो है वो ख़वातीन जो है वो ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में जाती हैं, या एक हमारे कल्चर का हिस्सा है कि बहुत कम ख़वातीन को जाने दिया जाता है, जिसकी वजह से एक जो है वो गैप पैदा हो गया और ख़वातीन तक दीन का इल्म और तालीम उस तरह जो है वो अप्रोच नहीं कर सका। और इसकी एक और रीज़न ये है कि जो हमारा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का और स्कूल कॉलेजेस का एक सिस्टम है, वो सिस्टम ही इसी तरह का है कि उसमें अक्सरियत जो हमारे यूथ है, नौजवान नस्ल है, वो तो दीन से तकरीबन बहुत हद तक नाआशनाई होती है, और ये जो एक गहराई वाली चीज़ें होती हैं, इनसे तो वो बहुत ज़्यादा ही दूर होते हैं। तो आजकल क्योंकि पाकिस्तान में जो है ये फितना अपने उरूज पर है, और इस फितने को इस तरह जो है वो माशरे के अंदर पेश किया जाता है कि जिस तरह इस्लाम जो है वो औरत के ऊपर पाबंदियाँ लगाता है, उसे घर में कैद करता है, और इस्लाम जो है वो औरत को वो मौक़े फराहम नहीं करता जो दूसरे मज़ाहिब या दूसरे ममालिक में उसको मुयस्सर होते हैं। दर हकीकत ये एक सरासर झूठ है। हालांकि वो ये नहीं बताते कि इस्लाम जो है वो औरत को क्या क्या हकूक दे रहा है। वो हमेशा इसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं कि जी इस्लाम औरत पे ये पाबंदी लगाता है, इस्लाम औरत पर ये पाबंदी लगाता है। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो इस्लाम औरत को वो मकाम देता है, वो फजीलत और वो बरतरी देता है जो मर्द को भी नहीं देता। इसके हवाले से आज चंद अहादीस जो हैं वो मैं कोशिश करूंगा पेश करने की, जिससे जो है एक पिक्चर जो है वो बैलेंस क्लियर हो और ये पता चले कि औरत को मर्द के ऊपर फजीलत किस तरह हासिल है, जो दुनिया के किसी मज़हब में नहीं है। जो मकाम औरत को इस्लाम ने दिया मर्द के ऊपर फजीलत का या बरतरी का, वो दुनिया में किसी और मजहब ने नहीं दिया। अब जो सुप्रीमेसी औरत को इस्लाम ने दी वो क्या है? मसलन आपको ये तो कोई भी नहीं बताएगा कि मर्द जो है वो अगर जंग करे, मैदान जंग में जाए, जिहाद करे, और सारा दिन जो वो अल्लाह की राह में जिहाद करे, उसके जिस्म पर तीर तलवारों के जख्म जो पिछले माशरे में था, और अब अगर ये कहें कि वो लड़ते लड़ते जख्मी हो जाए, तो जो उसे अजर व सवाब अल्लाह ताला उस जिहाद करने का देंगे, अब औरत को अल्लाह वही सवाब दे रहा है सिर्फ सुबह से लेके शाम तक अपने घर के काम काज करने का। जो औरत घर में सुबह झाड़ू देती है, सफाई सुथराई करती है, बच्चों का ख्याल रखती है, घर की सफाई सुथराई करती है,
کھانا پکاتی ہے یا دوسرے جو بھی کام کرتی ہے گھر کے، اللہ تعالیٰ یہ سارے کام کرنے پر اس عورت کے نامہ اعمال میں جہاد کا ثواب لکھتے ہیں، جو مرد کو سارا دن اللہ کی راہ میں بھوک پیاس میں لڑ کر اپنے آپ کو زخمی کر کے جو مقام حاصل ہوتا ہے، جہاد کا جو ثواب ملتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ عورت کو صرف گھر کا کام کاج کرنے پر عطا کرتے ہیں۔ اور دوسری اس حوالے سے ایک اور چیز ہے، اگر کوئی عورت مومن ہو جو 5 وقت نماز پڑھتی ہو، روزے رکھتی ہو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی جو عورت ہے، جو صاحب ایمان عورت ہے، اللہ تعالی 70 ولی اگر کسی کے حق میں دعا کریں، ولی جو اللہ کے قریب ترین جو لوگ شمار ہوتے ہیں، ان کو جو اولیاء ہیں، اللہ کے ولی ہیں، نیک بندے ہیں، برگزیدہ ہیں، پرہیزگار ہیں، اگر وہ 70 اولیاء کسی کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے پہلے ایک مومن عورت کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ کہ اگر ایک طرف ایک مومن عورت دعا کر رہی ہو اور دوسری طرف 70 اولیاء کسی کے لیے دعا کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ 70 اولیاء کی دعا سے پہلے اس مومن عورت کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اب یہ جو سارا مقام اور مرتبہ ہے، یہ اسلام جو ہے وہ عورت کو دے رہا ہے، اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی؟ ویسے بھی اسلام کے آنے سے پہلے عورت کو شرمندگی کی علامت سمجھا جاتا تھا، اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ درگو کر دیا جاتا، زندہ دفن کر دیا جاتا۔ اسلام جب آیا تو آج سے 1400 سال پہلے، 14 صدیاں پہلے اسلام نے عورت کو انسان ہونے کا حق دیا، مگر نہ معاشرہ صرف انسان ہونے کا حق مرد کو دیتا تھا۔ ہندوازم ہو، جوئشزم ہو، کرسچینٹی ہو، بدھزم ہو، دنیا کے کسی بھی مذہب کو اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی مذہب بھی عورت کو اس طرح انسان ہونے کا درجہ نہیں دیتا جس طرح اسلام دیتا ہے۔ یہ 1 صدی پہلے کی بات ہے کہ امریکہ، یورپ اور یہ عورت کو انسان ہی تصور نہیں کرتے تھے، عورت کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا۔ یہ 1 صدی پیچھے کی بات ہے۔ اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں، ہمارے جو یوتھ ہے وہ اگر ہسٹری کو پڑھے اور دیکھے کہ عورت کو یا وومن کو یورپ میں، امریکہ میں کب یہ رتبہ یا مقام ملا کہ اس کو ایک ہیومن بینگ یا انسان کنسیڈر کیا جائے، تو یہ 1 صدی سے زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ عورت کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا، اپنی رائے نہیں دے سکتی تھی۔ تو اس حوالے سے چند احادیث جو ہے وہ میں سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اسلام نے جو عورت کو برتری کس طرح دی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تحقیق حق تعالیٰ نے عورتوں کے حصے رشک کا ثواب لکھا ہے اور مردوں پر جہاد لکھا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی عورت کا شوہر دوسری شادی کر لے اور وہ عورت اپنے خامد کے دوسرے نکاح کرنے پر صبر کر لے تو اس عورت کو اللہ تعالیٰ شہید کے برابر کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ جو مرد میدان جنگ میں جائے، لڑے، اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دے تو اسے شہادت کا درجہ ملے گا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد پر جہاد لکھا ہے اور عورت پر رشک کرنے کا ثواب لکھا ہے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اور اگلی حدیث، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت بدکار ہو، گنہگار ہو، بدکاری کرتی ہو، تو بدکار جو عورت ہے اس کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کے برابر ہے۔ سادہ الفاظ میں کہ اگر کوئی شخص، کوئی عورت وہ بدکاری کرتی ہے اور اس کے مقابلے میں 1000 مرد جو ہیں وہ بدکاری کرتے ہیں، تو وہ 1000 بدکار مرد ایک عورت کے برابر ہوں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیک عورت کی نیکوکاری، کہ کوئی نیک جو عورت ہے وہ جو نیکی کا کام کرتی ہے
اور جو نیکی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں 70 اولیاء کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی عورت نیک کام کرتی ہے تو عورت کی نیکی 70 اولیاء کی نیکی کے برابر ہے۔ اگر 70 اولیاء کوئی نیکی کا کام کریں تو ان کی نیکی ایک عورت کی نیکی کے برابر ہوگی۔ اس سے بڑا اجر و ثواب دنیا کے کسی ریلیجن اور کسی مذہب کے اندر نہیں۔ اور پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھی وہ عورت ہے جو اپنے آبرو کی حفاظت کرے، پارسا ہو اور اپنے خامن سے محبت کرتی ہو۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنی عورتیں ہیں ان عورتوں میں سب سے اچھی عورت جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جو اللہ کے قریب ہے، وہ کیا ہے کہ جو صرف اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اور دوسرا کام ساتھ کیا فرمایا کہ اپنے شوہر کے ساتھ محبت کرنے والی ہو۔ یہ دو کام کرنے والی عورت اللہ کو محبوب ہے، نیک اپنے نیک بندوں اور اولیاء سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے، یہ روایت جو آج کل کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو لبرلزم کا فتنہ ہے کہ جی مرد کو جو ہے وہ عورت تو گھر میں ایک نوکرانی کے طور پہ چاہیے، تو کیونکہ نوکرانی رکھے گا تو اسے منتھلی پے کرنا پڑے گا، تو لہٰذا وہ شادی کر لیتا ہے اور وہ جو عورت ہے اس کے سارے گھر کے کام کاج جو ہے وہ کرتی ہے، صرف کس کے لیے؟ کھانے پینے کی اور دوسری ضروریات کی عوض جو ہے وہ مرد سے وہ ضروریات اس کی وہ پوری کرتا ہے، اور وہ عورت جو ہے وہ گھر کے سارے کام کاج کرتی ہے۔ یہ لبرلزم کا ایک بڑا سارا فتنہ ہے۔ اس کے حوالے سے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، حضرت اسماء بنت زید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ آپ روایت کرتی ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے عورتوں نے ایک نمائندے کے طور پہ آپ کے پاس بھیجا ہے اور میں آپ سے یہ عرض کرنے آئی ہوں۔ عورتیں یہ سوال کرتی ہیں کہ مرد نماز جمعہ پڑھتے ہیں، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، کوئی مریض ہو تو اس کی عیادت کرتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، حج و عمرہ کرتے ہیں اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الغرض نیکی کے جتنے کام ہیں وہ مرد عورت سے زیادہ کرتے ہیں، اور اس طرح وہ مرد جو ہیں وہ نیکی میں عورتوں پر فضیلت لے جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو واپس جا ان عورتوں کے پاس اور ان کو یہ خبر کر دے کہ تمہارا اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرنا، کہ کوئی بھی شادی شدہ عورت اپنے خامد کے لیے جو بناؤ سنگھار کرتی ہے، جسے آج کے دور میں آپ کہیں کہ کوئی بھی عورت اپنے خامد کو خوش کرنے کے لیے جو میک اپ کرتی ہے اور اپنے خامد کا حق ادا کرتی ہے اور اپنے خامد کی رضامندی پر راضی رہتی ہے، خامد کی اتباع کرتی ہے، اس کی بات مانتی ہے، اتباع کرتی ہے، اس کی پیروی کرتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ ان عورتوں کو یہ خبر کر دو کہ مرد نماز جنازہ پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، مریض کی عیادت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیکی کے تمام کام جو کرتے ہیں، ان کو جو اجر و ثواب ہے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایک عورت کو جو اپنے خامد کے لیے بناؤ سنگھار کرے، اس کو راضی کرے، اس کے حقوق ادا کرے، اس کی اتباع کرے، جو عورت یہ کرے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں مرد کے ان تمام کاموں کے برابر صرف یہ کام کرنے پر عورت کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ مرد کتنے کام کر کے جو اجر اللہ کی بارگاہ سے حاصل کرتا ہے، عورت کو صرف وہ 2 کام کر کے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مرد کے برابر کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور اسی حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب عورت کوئی بھی حمل سے ہوتی ہے اور بچہ پیدا ہونے تک
اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے جو دودھ پلاتی ہے، اور دودھ جب بچے کو جب اس کی عمر 2 یا 2.5 سال تک اسے دودھ پلاتی ہے، جب دودھ اسے چھوڑا دیتی ہے، اس وقت ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور عورت کے کندھے پر تھپکی دیتا ہے، اسے شاباش دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ عورت کے نامہ اعمال میں اللہ نے سرحد کی نگہبانی کرنے والا جو مجاہد ہے، جو بارڈر پر ایک فوجی کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں پہرا دیتا ہے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دن رات، گرمی سردی بارش خشکی ہر موسم میں اپنے وطن کے دفاع کے لیے جو بارڈر پر کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب اسے عطا کرتے ہیں